خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے متصل ایک پٹی کی صورت میں واقع نیم قبائلی علاقہ درہ ادم خیل اپنی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر یورپی، چینی، امریکی اور روسی ساختہ اسلحے کی قریب ترین نقل تیار کی جاتی ہے، جو قیمت میں اصل کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں کا یہ 30 بور پسٹل جو ہے یہ بہت A1 ہے، اور یہ کلیشن کوپ جو دیسی ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ درہ ادم خیل میں اسلحہ سازی کے 3000 چھوٹے بڑے کارخانے اور دکانیں ہیں، جس میں تقریباً 50 سے 60 ہزار تک کاریگر کام کرتے ہیں۔ ان کاریگروں کو اس بات پر فخر ہے کہ گولی کے خول سے لے کر پیچیدہ ہتھیاروں تک اور یہاں بکنے والے اسلحے کی بڑی تعداد یہی مقامی طور پر ہاتھوں سے تیار ہوتی ہے۔ خام لوہے کو پسٹل بنانے کے عمل میں تقریباً 8 سے 10 کاریگروں کی محنت شامل ہوتی ہے، جبکہ ایک بندوق 3 سے 5 دنوں کی مشقت کے بعد تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ابھی یہ امریکن کا جو اسلحہ ہے نا M16 کا، ابھی اس کا بازار تیز ہے اور بنتا ہے بالکل اوریجنل اس جیسا کہ وہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ ابھی یہ بنایا گیا ہے، اس میں جتنا فیر کرے کر یہ جو اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کرے تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے کافی بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے جو فیسلٹی ہمیں مل جائے گی، ہمیں جو ہے نا روزگار کے اور مواقع میں مل جائیں گے، ہم اور بھی کوشش کر لیں کہ اپنے اسلحے کو انٹرنیشنل سطح تک پہنچا سکیں۔ قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت درہ ادم خیل کی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے خصوصی زون قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاہم مقامی لوگ اس فیصلے سے ناخوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قومی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جب ہمارا قوم متفق ہو جائے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن متفق نہیں ہے، ہاں، کیونکہ ہمارا یہ جو آزاد ملک ہے، آزادی ہے، یہ بس ہمارے لیے ایک اچھا ہے۔ جدید مشینری، بجلی اور گیس کی سہولتوں کی عدم دستیابی اور فاٹا انضمام کے بعد اس علاقے میں اسلحہ سازی کا کام غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ تاہم اس سے منسلک افراد کے مطابق اسے انڈسٹری کا درجہ دیے جانے سے یہ پاکستان کے لیے زیر مبادلہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، درہ ادم خیل۔